اور بعض کافروں سے دوستی نہ ہوتی تو اللہ فرماتے کہ اگر تمہارا ان سے معاہدہ ہو تو بھی توڑ دو. نہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی سے معاہدہ ہو تو مسلمان اگر تم سے مدد بھی مانگے تو اپنے معاہدین کفار کے خلاف تم جنگ نہیں لڑو گے. اس لیے ہم اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ان کافروں کے ساتھ دوستی ناجائز ہے جو تقسیم رزق کے منکر ہونے کے ساتھ ساتھ امن عامہ کے بھی قائل نہیں، یا امن عامہ کے تو قائل ہیں لیکن لوگوں کے حقوق کو مساوی طریقے سے تقسیم کرنے کے منکر ہوں. اگر کوئی کافر امن کے قیام کا قائل ہے اور تمام عوام کو ان کے حقوق برابر دے دیتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع نہیں کیا گیا. لا يتخذ المومنون، نہ پکڑے مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المومنین سوائے مومنوں کے، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی کرے گا ایسا کام، فلیس من اللہ فی شیء، بس وہ نہیں ہے اللہ سے کسی چیز کے ساتھ، یعنی اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں. الا ان تتقوا منہم، ہاں سوائے اس صورت کے کہ تم ان کے برے عزائم سے بچنا چاہتے ہو. الا ان تتقوا منہم، سوائے اس کے کہ تم بچنا چاہتے ہو ان کے برے عزائم سے، تقاتن پورا بچنا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، نفسہ، اپنے قانون سے، اللہ کے جو قوانین ہے اس کی مخالفت سے تمہیں اللہ ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور خاص اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہیں. اب یہ مفاد پرستی کہ حکمران سب کچھ یا صاحب اقتدار لوگ ذاتی مفاد کی خاطر دیگر عوام کو حقوق نہیں دیتے اور خود ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما، وہ انفرادی مفاد کا جذبہ، فی صدورکم، جو تمہارے ذہنوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے. تم یہ جو ذاتی انفرادی مفاد کا جذبہ رکھتے ہو کہ سب کچھ میں کما لوں، میں اپنے گھر لے جاؤں، اللہ فرماتے ہیں اس جذبے کو تم چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، اللہ کو پتہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وَمَا، اور وہ جو کچھ فی الارض، جو زمین کے اندر ہے. وہ آسمان اور زمین میں ہر چیز سے باخبر ہے، بلکہ صرف باخبر ہی نہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، بلکہ اللہ ہر چیز کے خود قوانین مقرر کرنے والا ہے. پچھلے اتوار کو میں نے کہا تھا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ پر قادر ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کے اندازے مقرر کرنے والا ہے. وہ سب کچھ کے اندازے ہی وہ مقرر کرتا ہے تو اس کو علم کیسے نہیں ہوگا. یوم تجد کل نفس، اب قیامت کا یاد اس لیے یاد دلاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے قانون سے ڈرے. یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا ہر نفس، ما، اس عمل کو، عاملت، جو اس نے کیا ہے، من خیر، اچھا عمل ہو، محضرن، حاضر، جب وہ اچھے اعمال کو بھی حاضر پالے گا. وما، اور ہر وہ اعمال، عاملت، جو اس نے کیا ہے، من سوء، برا، اپنے برے اعمال کو بھی سامنے حاضر دیکھے اور اچھے اعمال، تو تودو، تو پھر وہ چاہیں گے، آرمان کریں گے، لو ان بینہا، آرمان، کاش کہ اس برے عمل کے نتائج، وبینہ، اور میرے درمیان، امدم بعیداً، فاصلہ ہوتا لمبا، افسوس کہ اس کو میں دیکھ ہی نہ لیتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، نفسہ، اپنے قانون سے. واللہ رؤوف، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر. دوبارہ دیکھیں، تولج اللیل، داخل کرتا ہے تو رات کو، فی النہار، دن کے اندر، قانونی مشیت کے مطابق ہر جگہ
تمام کائنات کے ہر مقام پر اپنے اپنے ترتیب کے مطابق، جس طرح کہ نصف کرۂ جنوبی میں اس تاریخ کو جو 21 ستمبر ہوتا ہے، نصف کرۂ شمالی میں 21 ستمبر سے دن گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور نصف کرۂ جنوبی میں اسی طریق سے رات گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اختلاف دن اور رات زمین کے ہر منطقے پر اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نصف کرۂ شمالی میں 21 جون کو سب سے چھوٹا دن ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور 21 دسمبر کو سب سے چھوٹی رات ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے اپنے قانون، تو مقرر کرتا ہے اپنے قانونی مشیت کے مطابق رات کو دن کے اندر، وتولج النہار، اور تو داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات کے اندر اپنے